السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے کی نئی ایپیسوڈ میں آج ہم پہنچ چکے ہیں حضرت شاہ دولہ کبیر الدین دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر۔ یہ مین گلہ ہے جی، یہاں سے ہی بیسیکلی مزار کی طرف رستہ جاتا ہے۔ یہ رستے میں آپ کو شاپس نظر آ رہی ہیں جن پہ دربار پہ چادریں وغیرہ چڑھانے کے لیے آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں آپ کو مل جائے گا لنگر تقسیم کرنے کے لیے مختلف چیزیں مل جائیں گی، بچوں کے کھلونے وغیرہ، بچوں کے لیے کچھ چھوٹے بچوں کی کچھ چیزیں آپ کو بآسانی مل جائیں گی۔ تو یہ مین شاہ دولہ چوک ہے، وہاں سے آپ جو ہی رائٹ ٹرن لیں گے تو آج سے آگے پھر تھوڑا سا آگے آپ کو رائٹ ٹرن لینا پڑے گا۔ یہ جی بہت پیاری مزار شریف پہ چادریں چڑھانے کے لیے موجود ہیں۔ یہاں دونوں طرف سب سے جو اچھی بات آپ کو ملے گی کہ یہاں پارکنگ کا کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اس گلے میں نہ آئیں بلکہ باہر ہی مین روڈ پہ سائڈ پہ کہیں لگا دیں۔ اور اگر بائک وغیرہ ہے تو یہ جو شاپس وغیرہ کے لوگ ہیں یہ آپ کو فری جو ہے وہ پارکنگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے میں ہمارے اولیاء کرام کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں بیشتر اولیاء کرام ہندوستان تشریف لائے، اس سرزمین پر لاکھوں انسانوں کے دلوں کو منور کیا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی بھی انہی اولیاء کرام کے سلسلہ میں سے ہیں۔ گجرات شہر کے مشرق کی جانب ایک سڑک شاہ دولہ دربار کی طرف جاتی ہے جسے شاہ دولہ روڈ کہتے ہیں۔ دربار کے باہر ایک دروازہ پر اسم مبارک درگاہ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گنج بخش لکھا ہے۔ حضرت شاہ دولہ صاحب 989 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1085 ہجری میں ہوئی۔ روضہ کے دروازے پر یہ تاریخ وصال درج ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے شائع کردہ پمفلٹ کے مطابق آپ کے والد کا نام عبد الرحیم لودھی تھا جو ابراہیم لودھی کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم لودھی سلطان بہلول لودھی کے پوتے تھے۔ حضرت شاہ دولہ کی والدہ کا نام نعمت بی بی تھا۔ آپ کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 9 برس ہوئی تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پھر یتیمی کی حالت میں آپ پھرتے پھرتے سیالکوٹ آ گئے، جہاں ایک ہندو کھتری نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور آپ کی پرورش کی۔ حضرت شاہ دولہ کو حضرت سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ سے فیض ملا۔ آپ دن رات انہی کی خدمت میں موجود رہتے۔ جب مرشد کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک اور مرید جس کا نام دولہ تھا اسے نعمت باطنی سے نوازنا چاہا، لیکن 2 بار طلب کرنے پر وہ حاضر نہ ہوا۔ لیکن حضرت شاہ دولہ کو جب پکارا جاتا وہ حاضر ہو جاتے۔ مرشد نے حضرت شاہ دولہ کو باطنی نعمتوں سے سرفراز کر کے حلقہ خلافت عطا کیا اور فرمایا یعنی جسے اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے وہی شاہ دولہ ہوتا ہے۔ اسی روز سے آپ شاہ دولہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ کبیر الدین کا خطاب بھی آپ کو مرشد ہی نے عطا کیا تھا۔ مرشد کی دعا اور خدمت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ آپ جو بھی زبان مبارک سے بات کہہ دیتے
وہ پوری ہو جاتی۔ دریائی کا خطاب بھی آپ کو آپ کے پیر و مرشد سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا۔ آپ کی صحابت دریا کی طرح تھی، آپ کے پاس جو آتا وہی مراد پا لیتا۔ حاجت مند مخلوق ہر وقت آپ کے در پر دستک دیتی، خصوصاً وہ لوگ جو بے اولاد تھے، وہ التجا کرتے اور خدائی جانب سے ان کو اولاد مل جاتی۔ اس کے علاوہ آپ کو رفع عامہ کے کاموں میں بھی بہت دلچسپی تھی۔ تاریخ گجرات جو کہ مرزا اعظم بیگ نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ دولہ کو رفع عامہ کے کاموں کا بہت شوق تھا۔ آپ نے بہت سے تالاب، پل، کنویں، مسجدیں، سرائیں تعمیر کروائیں، جن کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ حضرت شاہ دولہ کے آستانہ عالیہ پر دن رات مخلوق حاضر ہوتی رہتی ہے۔ مخلوق خدا کی حاضری کا یہ سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ اہل بصیرت جنہوں نے روحانیت کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، وہ یہاں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ مزار کی جدید تعمیرات قاضی سلطان محمود صاحب نے کروائی۔ حضرت کبیر الدین شاہ دولہ دریائی نے گجرات شہر میں غریب بچوں کے لیے ایک مدرسے کا آغاز کیا اور ساتھ ہی وسیع لنگر خانے کا انتظام بھی کیا، جس میں ہر خاص و عام کھانا کھاتا تھا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ خود محنت مزدوری کرتے اور غریبوں، یتیموں اور جانوروں کا بہت خیال رکھتے۔ ایک دفعہ ایک بھوکا شخص ان کی عدم موجودگی میں لنگر خانے آیا تو کارکنوں نے اس کو کہا کہ ابھی کھانا نہیں پکا، ٹھہر کر ملے گا۔ اس سے رہا نہ گیا اور غصے سے یہ کہتا ہوا چلا گیا، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو لنگر خانہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر میں جب شاہ دولہ آئے تو اس بکاری کا ذکر بھی کیا گیا۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی بے چین ہو گئے اور اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنے مریدوں سے بھی کہا کہ اسے تلاش کیا جائے۔ بالآخر وہ مل گیا تو اسے لنگر خانے لے آئے اور کبیر الدین شاہ دولہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا اور کہا، کیا تمہارا اب بھی غصہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں؟ کیا ہم تم کو کھلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے۔ یہ کتابوں میں یہ درج ہے کہ آپ کا لنگر خانہ دن رات جاری رہتا، غریب، مسکین اور راہی مسافر سب کو کھانا ملتا۔ محبوط الحواس لاوارث بچے جن کا سر چھوٹا سا چوہے کی طرح ہوتا، جہاں کہیں پیدا ہوتے تو لوگ حضرت شاہ دولہ کی خانقاہ پر چھوڑ آتے۔ شاہ دولہ صاحب ان کو محبت سے رکھتے اور لنگر سے ان کی پرورش کا حکم فرماتے۔ گر کر گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں۔ معلوم نہیں یہ کیسے مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ شاہ دولہ کی کرامات کا نتیجہ ہے۔ ان نقش و نگار کے بچے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دربار کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی موجود ہے۔ اس مسجد میں دربار شریف پہ آنے والے زائرین نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد کا خوبصورت حال آپ دیکھ رہے ہیں ابھی۔ دیواروں پہ بہت ہی خوبصورت رنگوں کی ٹائلز اور قالین نماز ادا کرنے کے لیے بچھائے گئے ہیں۔ پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب۔ اس مسجد میں ہم نے نماز ظہر ادا کی ہے اور اس کے بعد دربار شریف پہ حاضری بھی دی ہے۔ انتہائی خوبصورت اور دلکش مناظر اللہ کے اس پیارے گھر کے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ مسجد کا خوبصورت گنبد کا اندرونی منظر
بہت ہی پیارے رنگوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سامنے کلمہ شریف اور محراب میں اللہ پاک کا نام لکھا نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کر کے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان آسانیوں کو تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔